اس حال میں کہ وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کہ اتنی خوبصورت موت، خوبصورت جگہ پر، خوبصورت کام کرتے ہوئے، خوبصورت حالت میں، لیکن دل کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ بغض اہل بیت اطہار ہے۔ فرمایا جہنم میں گیا، نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حرم میں موجود ہونا قبول، نہ اس کی عبادات قبول، نہ اس کا ایمان قبول۔ فرمایا داخل النار، جہنم میں جائے گا۔ لہذا پتہ چلا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی یفقہوا قولی یفقہوا قولی۔ مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الاحوال مقتحمین۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کریم کی بلند و بالا بارگاہ میں نہایت انکساری سے دعا گو ہوں، پروردگار عالم میری زبان پر کلمہ حق جاری فرما دے، سامعین کو مجھے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، اللہ چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے پلیدی کو، ناپاکی کو، بیہودہ باتوں کو، غلط چیزوں کو، میل کچیل کو دور کر دے۔ اے اہل بیت، اے نبی کے گھر والو، اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم سے نجس چیزوں کو، رجس کو، پلیدی کو، ناپاک اور گندی چیزوں کو دور کر دے، اور وہ تمہیں خوب پاک کر دے۔ یہ اللہ چاہتا ہے۔ تو جو اللہ چاہتا ہے فعال لما یرید، جو اللہ چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ کسی چیز کا ارادہ کرے اور وہ چیز ہو نہ، نہیں، جس چیز کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ چیز ارادہ فرماتے ہی ہو جاتی ہے۔ کن فیکون کا مالک ہے نا وہ۔ تو جب اللہ نے ارادہ فرما دیا کہ اہل بیت نبی سے وہ گندی چیزوں کو دور کر دے تو وہ ہو گئیں، بس اہل بیت نبی پاکیزہ، مطہر، صاف ستھرے ہو گئے، اور امت میں سب سے زیادہ وہ لائق تحسین، لائق تقلید ہو گئے۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس۔ اہل بیت اطہار میں یاد رکھیے گا، جو بھی میرے نبی کے گھر میں رہتے تھے وہ اہل بیت تھے۔ گھر والے، گھر والوں میں گھر والیاں بھی ہوتی ہیں، گھر والوں میں بچے بھی ہوتے ہیں، گھر والوں میں بیٹیاں بھی ہوتی ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، پوتے بھی ہوتے ہیں، نواسے بھی ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ فرما رہا ہے اہل البیت، گھر والے۔ تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں میں جو جو افراد آتے تھے ان سب سے اللہ نے نجس چیزوں کو، بیہودہ چیزوں کو، پلید چیزوں کو دور کر دیا۔
سنیے ذرا، اہل بیت اطہار یہ پاکیزہ لوگ ہیں، اہل بیت نبی پاکیزہ لوگ ہیں، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، بلکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، بلکہ ہمارا ایمان نامکمل ہے، بلکہ وہ ایمان قابل قبول ہی نہیں ہے جس دل میں اہل بیت نبی کی محبت نہ ہو۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، غدیر خم کے موقع پر مقام جوفہ میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ عطا فرمایا، اس میں اللہ کی حمد و ثنا کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں ایک انسان ہوں، ان قریب ایک فرشتہ آئے گا جو مجھے لے جائے گا، میری روح قبض کر لے گا۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، جان نچھاور کرنے والے صحابہ کو جب یہ جملہ حضور نے فرمایا ہوگا تو وہ ذہنی طور پر، روحانی طور پر کس لیول پر چلے گئے ہوں گے۔ اب تو یوں سمجھے نا کہ توے کو گرم کر لیا، یوں سمجھے کہ توے کو گرم کرنے کے بعد اب تھوڑی سی ضرب لگانے کی ضرورت تھی بس۔ حضور نے ابتداءً جو کچھ فرمانا تھا وہ نہیں فرمایا، بلکہ پہلے کیا فرما رہے ہیں، ہو سکتا ہے ان قریب میں چلا جاؤں، فرشتہ آ جائے، میری روح قبض کر جائے۔ اب جان نچھاور کرنے والے، اپنے بچوں کو حضور کے قدموں پر قربان کرنے والے صحابہ کو جب یہ جملہ کانوں میں گونجا ہوگا تو ان کی کیفیت، حالت کیا ہوگی؟ اب وہ ہماتن بگوش ہو گئے، ان کا پورا جسم گویا کان بن گیا، ان کے دل، دماغ، روح حضور کی طرف متوجہ ہو گئی۔ جب پوری طرح میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وہ متوجہ ہو گئے تو پھر فرمایا انا تارک فیکم الثقلین، میرے صحابہ سنو، میں تمہارے اندر دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، دو گراں قدر، اولہما کتاب اللہ، ان دونوں میں سے پہلی ہے اللہ کی کتاب قرآن، اور پھر فرمایا اس میں ہدایت ہے، نور ہے، اور راوی کہتے ہیں میرے آقا نے کتاب کے بارے میں لوگوں کو ترغیب دی، لوگوں کو بلایا کہ اس کے اوپر عمل کرو، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ اس کے بعد فرمایا ثانیہما اہل بیتی، اور ان دو گراں قدر چیزوں میں سے میرے اہل بیت ہیں، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، فرمایا میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ یاد کرواتا ہوں، یعنی تم میرے اہل بیت کے حوالے سے اللہ سے ڈرتے رہنا۔ دو دفعہ فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے حوالے سے اللہ یاد دلاتا ہوں۔ اور ترمذی کی جو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اس میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ما ان اخذتم بہ لن تضلوا، فرمایا اگر ان دو چیزوں کو تم مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ ان دو چیزوں میں سے ہر ایک کو، دونوں کو جب تم تھام لو گے تو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوو گے۔ یعنی میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دے دی، فرمایا دو چیزیں ہیں جو تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اب ذرا اندازہ کیجئے، جب میرے نبی موجود ہیں اس وقت علامت ہدایت، نشان ہدایت میرے نبی ہے۔ جب نبی جا رہے ہیں، جانے کی تیاری کر رہے ہیں، تو امت کو جو نشان دے رہے ہیں ہدایت کا، امت کو جو راستہ بتا رہے ہیں ہدایت کا، امت کو جو راہ دکھا رہے ہیں ہدایت کی، وہ کون سی ہے؟ فرمایا وہ کتاب اللہ ہے، وہ کتاب اللہ ہے، جو کتاب اللہ کو تھام لے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ اور پھر فرمایا دوسری چیز جو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس دوسری چیز کو مضبوطی سے تھام لیا گمراہ نہیں ہوگے، وہ میرے اہل بیت اطہار ہے۔ اب ذہن میں یہ بات آتی ہے، کتاب اللہ کو تھام لینے کی بات تو سمجھ آتی ہے،
لیکن اہل بیت اطہار کو مضبوطی سے تھام لینے کی بات سمجھ نہیں آتی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کتاب اللہ کے ساتھ اہل بیت اطہار کو بھی جوڑ کے ساتھ فرمایا، ان کو آئیڈیل بنایا، رول ماڈل بنایا کہ ان کے پیچھے پیچھے چلنا، ان کی اتباع کرنا، ان کے دامن کو کبھی مت چھوڑنا ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ اگر ان کا دامن پکڑے رکھو گے مضبوطی سے تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ کیوں؟ اس وجہ سے سنیے، ہماری ہدایت کے لیے دو چیزیں ہیں، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی سنت۔ اللہ کی کتاب، رسول اللہ کی سنت۔ اللہ کی کتاب تو قیامت تک موجود ہے، جو حضور نے ہمارے ہاتھوں میں تھمائی وہ آج تک ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے اور قیامت تک رہے گی۔ جو سنت کے صحیح ضامن ہیں، جو سنت نبی کے صحیح پیروکار تھے، وہ اہل بیت اطہار سے بڑھ کر کوئی نہیں تھے۔ تو سنیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تھیوری دی، دوسرا پریکٹیکل دیا۔ فرمایا اس میں قوانین ہے، یہ کتاب اللہ ہے، اس کو بھی مضبوطی سے تھام لو۔ اور اگر آپ نے اس کی قرآن کی عملی تصویر دیکھنی ہے، میرا اسوہ حسنہ اس کی جھلک دیکھنی ہے، اگر تم نے میری سنتوں کی تصویر دیکھنی ہے تو میرے اہل بیت اطہار کو تھام لو۔ یہ میری سنتوں کی تصویر ہے، یہ کتاب اللہ کی عملی تفسیر ہیں، لہٰذا ان کو تھام لو، کبھی گمراہ نہیں ہوو گے۔ اہل بیت اطہار کو اگر مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے، کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھام لو گے تو گمراہ نہیں ہوو گے۔ دیکھیں، بندے کے پاس تھیوری ہو، پریکٹیکل نہ ہو، گمراہ ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے صرف تھیوری نہیں دی، صرف قوانین کا کتابچہ نہیں پکڑوایا، صرف اصول و ضوابط کا کتابچہ امت کو نہیں پکڑوایا، بلکہ اس کی عملی تصویر بھی اہل بیت کی شکل میں عطا فرما دی کہ جو جو تمہیں قرآن میں سمجھنا آئے اہل بیت کو دیکھتے جاؤ اور عمل کرتے جاؤ، تم گمراہ نہیں ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اور سنیے، محبت اہل بیت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ جس شخص میں اہل بیت اطہار کا بغض ہے، اس کے بارے میں بھی ایک روایت آپ کو بتا دوں، طبرانی کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلی وصام ثم مات۔ فرمایا کہ میرے نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایک شخص بیت اللہ کے کنارے یعنی رکن بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو، کتنی مقدس جگہ ہے، کتنی اعلیٰ مقام ہے، کائنات میں بہترین جگہ۔ فرمایا جو شخص رکن بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان میں کھڑا ہو، کر کیا رہا ہو؟ فصلی، نماز پڑھ رہا ہو، اس کی کیفیت کیا ہو؟ وصام، فرمایا روزے دار بھی ہو۔ اب بتائیے نیکی کے کس عروج پر ہے وہ شخص، نیکی کے کس درجے پر ہے وہ شخص، اس کی نیکی کا عالم، کیفیت، حالت کیا ہے؟ بیت اللہ میں ہے، حرم میں ہے، رکن بیت اللہ اور مقام ابراہیم کے درمیان افضل ترین جگہ پہ کھڑا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، افضل ترین کام کر رہا ہے، حالت اور کیفیت یہ ہے کہ روزے دار بھی ہے۔ فرمایا ثم مات، اسی حال میں وہ مر گیا۔ کس حال میں؟ اس جگہ پر کھڑا ہے، وہ کام کر رہا ہے، اسی حالت میں ہے، مر گیا۔ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم دَخَلَ النَّارِ۔ فرمایا اس حال میں وہ مر گیا، اس حال میں کہ وہ نبی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، جہنم میں جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ مطلب کہ اتنی خوبصورت موت، خوبصورت جگہ پر،
خوبصورت کام کرتے ہوئے، خوبصورت حالت میں، لیکن دل کی کیفیت کا یہ عالم ہے کہ بغض اہل بیت اطہار ہے، فرمایا جہنم میں گیا۔ نہ اس کی نماز قبول، نہ اس کا روزہ قبول، نہ اس کا حرم میں موجود ہونا قبول، نہ اس کی عبادات قبول، نہ اس کا ایمان قبول، فرمایا داخل النار، جہنم میں جائے گا۔ لہٰذا پتہ چلا اہل بیت اطہار سے محبت کرنا ہمارے ایمان کا تقاضا ہے اور ہماری کامیابی کی ضمانت ہے۔